بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق علیہ. سب سے پہلے صاحب مشکات یہ حدیث لے کر آئے ہیں. آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو اس طرف اشارہ ہے کہ حدیث کے طالب علم کو چاہیے کہ حدیث پڑھنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لے، اور نیت رب العالمین کی رضا کی ہو، اور صورت اس کی یہ ہو کہ جو احادیث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس پر سچے دل سے یقین کریں گے، جو عقائد سے متعلق ہے اور جو اعمال سے متعلق ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور عمل کر کے رب العالمین کی رضا حاصل کریں گے، اور دونوں جہانوں میں کامیاب اور سرخرو ہوں گے. یہ نیت ہو، اور جب بھی سبق شروع کرے تو اپنی نیت کو تازہ کر لے اور درست کر لے. اور باقی محدثین کی تابع داری کی ہے، اس لیے یہ حدیث شروع میں لے کر آئے ہیں، کیونکہ تمام محدثین نے تقریباً اپنی کتابوں میں، خصوصاً امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے آغاز میں تحریر فرمایا ہے. اب نیت کس کو کہتے ہیں؟ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دل میں جو ارادہ ہے یا انسان دل میں جو ارادہ کرے اس کو نیت کہتے ہیں. بعض اوقات زبان سے اس کی تائید بھی کی جاتی ہے، لیکن زبان کا اعتبار نہیں، اعتبار دل کا ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہو اور دل میں نیت یہ ہو کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز شروع کرے، لیکن زبان سے غلطی سے وہ یہ کہہ دے کہ عصر کی 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، تو اس کی ظہر کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ زبان کا اعتبار نہیں، دل کا اعتبار ہے. لیکن اسی طرح اگر کوئی دوسرا شخص اس کے دل میں یہ ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اس کو وقت کا علم نہیں ہے، مثلا سو کر اٹھا ہے، اب اس کو علم نہیں کہ ظہر کا وقت ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ عصر کا وقت ہے، تو اس نے نیت کی دل سے کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور زبان سے وہ ظہر کے الفاظ کہہ دے کہ میں ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ دل میں جو ارادہ ہے وہ عصر کا ہے، اور عصر کا وقت ابھی تک داخل نہیں ہوا، اس لیے، اور ظہر کی نماز اس لیے نہیں ہوئی کہ اس کا ارادہ دل میں نہیں. باقی جو زبان سے اس نے الفاظ کہے ظہر کے 4 رکعت کے، تو اس کا اعتبار نہیں. اس کا اعتبار تب ہوگا جب وہ دل کی نیت کے موافق ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ دل کی نیت کے لیے تائید ہے اور تاکید ہے، ورنہ زبان کے الفاظ کا کوئی اعتبار نہیں. تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دوسری بات اس حدیث کی، اس کا شان ورود ہے. جس طرح قرآن مجید کی آیات کا سبب نزول ہوتا ہے، یعنی اس آیت کے پس منظر کو سبب نزول کہا جاتا ہے، شان نزول کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے نازل ہونے کا سبب ہے. تو اسی طرح احادیث کے پس منظر کو شان ورود کہا جاتا ہے، یعنی یہ حدیث کے وارد ہونے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے یہ حدیث ذکر کی، کیونکہ حدیث کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نازل ہوئی، اس لیے شان ورود کہتے ہیں. تو آیت کے سب پس منظر کو یا سبب کو شان نزول، اور احادیث کے پس منظر اور سبب کو شان ورود کہا جاتا ہے. اس حدیث کا شان ورود یہ ہے کہ ایک شخص تھا اور ان کو ایک عورت سے محبت ہو گئی. اب اس عورت نے، انہوں نے اس کو پیغام نکاح بھیجا،
تو عورت نے ان کو کہا کہ اگر آپ مدینہ کی طرف ہجرت کریں تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ ہجرت نہیں کریں گے تو میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اس شخص نے اس عورت کی نیت سے اور نکاح کی نیت سے ہجرت کی، اگرچہ اس وقت صحابہ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، لیکن چونکہ اس کی نیت رب العالمین کی رضا نہیں تھی، اس لیے اس کو اس کا اجر نہیں ملا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کے لیے یہ پیغام جاری کر دیا کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کی نیت درست نہیں تو اس کا اجر آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ الٹا آپ سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو اس عورت کا نام ام قیس تھا، اس لیے وہ شخص مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہو گیا، اور صحابہ کے درمیان اس کو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا۔ اس حدیث کا شان ورود ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ نیت، کن اعمال کا دار مدار نیت پر ہے؟ تو اعمال ایک تو گناہ کے کام ہے، تو گناہ کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری نیت ٹھیک ہے، مثلا کوئی شراب پی رہا ہے یا کوئی غیبت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری نیت ٹھیک ہے اس سے اور میں اچھی نیت سے کر رہا ہوں، تو اچھی نیت کا اعتبار نہیں بلکہ وہ گناہ ہی رہے گا۔ اچھی نیت سے گناہ نیکی میں تبدیل نہیں ہو سکتا، اس لیے گناہ میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ ثواب کے کاموں میں نیت کا اعتبار ہے، لیکن ثواب کے کام دو طرح کے ہیں، ایک ہے عبادات مقصودہ اور دوسرے ہیں غیر مقصودہ۔ عبادت مقصودہ جو ہے اس کے لیے نیت کا ہونا فرض ہے۔ عبادت مقصودہ جو شریعت کو مقصود اور مطلوب ہے، مثلا نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ، حج ہو گیا، اس میں آپ کو نیت کرنی ضروری ہے۔ بغیر نیت کے یا اگر آپ کی نیت درست نہیں ہوئی تو یہ اعمال قبول نہیں ہوں گے اور ادا نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز میں نیت فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ میں اور حج وغیرہ میں بھی۔ باقی ایسے اعمال ہیں جو عبادت غیر مقصودہ ہیں، یعنی وہ عبادت مقصودہ کے لیے ایک سبب ہے اور ایک شرط کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے کہ وضو۔ اب کوئی شخص وضو کر رہا ہے تو اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری نہیں، ہمارے نزدیک بغیر نیت کے بھی اس کا وضو ہو جائے گا، اگرچہ امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک بغیر نیت کے وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ بھی مقصود ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ مقصود نہیں بلکہ یہ سبب اور شرط ہے، اور بغیر نیت کے وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص نیت کرے وضو سے رب العالمین کے رضا کی اور ثواب حاصل کرنے کی، تو اس صورت میں وضو کے ساتھ ساتھ اس کو اجر بھی ملے گا وضو کرنے کا۔ لیکن اگر وہ نیت نہ کرے تو وضو ہو جائے گا لیکن اس کو اجر نہیں ملے گا۔ اسی طرح باقی ایسے اعمال ہے کہ جو مباح ہے، تو مباح اعمال میں اگر رب العالمین کے رضا کی نیت کرے تو اس صورت میں بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے گھر میں روشن دان لگا رہا ہے، اب روشن دان بنانے سے تو مباح کام ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ روشنی گھر میں آئے گی، لیکن اگر اس کے ساتھ وہ یہ بھی نیت کر لے کہ اس اذان کی آواز بھی آئے گی تو اس نیت سے روشن دان سے روشنی تو ویسے بھی آئے گی لیکن اس کو اجر و ثواب بھی ملتا رہے گا جب تک روشن دان موجود ہوگا۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھی اس آیت میں۔ دوسری چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت یہ ہے کہ اگر ایک مقام میں، ایک جگہ میں رب العالمین کی عبادت کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے اور کفار اور مشرکین ان کو تنگ کرے اور عبادت کا کرنا ان کے لیے آسان اور سہل نہ رہے بلکہ ایک مشکل اور مشقت والا کام بن جائے اور اس پر ان کو تکالیف دی جائے، تو اس صورت میں اس مقام اور اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ ہجرت کرنا جہاں پر آپ کو عبادت کرنے کی آزادی ہو اور رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہونے کی آزادی ہو، تو اس کو ہجرت کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کے لیے بھی نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اب آپ عبارت دیکھیں، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوى، اور آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے نیت کی، فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، پس جس شخص کی ہجرت
اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے رضا کے لیے ہے، فہجرت الی اللہ و رسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی طرف ہوگی، یعنی ان کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی۔ ومن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، اور جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہو کہ وہ دنیا کو حاصل کر لے، اب امراتی یتزوجها، یا کسی عورت کے لیے ہو کہ وہ اس سے شادی کر لے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار ہوگی، یعنی وہ دنیا یا عورت تو اس کو حاصل ہو جائے گی، لیکن اس ہجرت سے اس کو کوئی اجر و ثواب اور کچھ نیکی اس کو حاصل نہیں ہوگی، بلکہ دنیا بھی فائدہ حاصل ہو جائے گا، اور آخرت میں اگر ثواب کا نہیں تو سزا کا مستحق تو بن جائے گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے۔ تو ایسی حدیث کو جن کو ان دونوں حضرات نے روایت کیا ہو، یعنی حدیث میں ان کو شیخین کہتے ہیں، جن کو شیخین نے روایت کیا ہو ان کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ کتاب الایمان، الفصل الاول۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا ایک معنی تو ہے، لغوی معنی ہے مان لینا، دل سے کسی چیز کو تسلیم کر لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں، اور شرعی معنی اس کا ہے تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین یا جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان کا دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ اب ایمان کے لیے زبان سے اقرار کرنا بھی ایمان میں داخل ہے یا نہیں، یعنی جب تک کوئی شخص زبان سے کلمہ طیبہ ادا نہیں کرے گا تو وہ مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ زبان سے اقرار کرنا ایمان کا حصہ نہیں، ایمان میں شامل نہیں، لیکن زبان سے اقرار کرنا ایمان کے لیے شرط ہے، یعنی جب تک زبان سے اقرار نہیں کرے گا اس شخص کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، بے شک وہ دل سے مانے بغیر عذر کے۔ ہاں جب عذر ہو اس وقت اگر زبان سے اقرار نہ بھی کرے تب بھی اس کو مسلمان شمار کیا جائے گا، یعنی اس کو جان کا خطرہ ہو یا کفار کے درمیان رہتا ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ زبان سے اقرار نہ کرے، اپنے ایمان کو چھپائے، جس طرح آغاز اسلام میں بعض صحابہ نے اسی طرح ایمان لایا تھا، تو اس صورت میں ان کا ایمان قابل قبول ہوگا، لیکن بغیر عذر کے زبان سے اقرار کرنا شرط ہے، لیکن شرط جو ہوتی ہے وہ مشروط کا حصہ نہیں ہوتی بلکہ مشروط سے باہر ہوتی ہے، اسی لیے جو اقرار باللسان ہے، زبان سے اقرار کرنا، وہ ایمان کے لیے شرط ہے لیکن ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ جیسے کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، لیکن وضو نماز کا حصہ نہیں ہے، اسی طرح اقرار باللسان بھی ایمان کا حصہ نہیں۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اس میں یہ ہے جو علماء نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ تو ویسے تو اپنے مورد اور مطلوب اور مقصود کے اعتبار سے یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، یعنی ایک دوسرے پر بولے جاتے ہیں۔ جو شخص مسلمان ہے اس کو مومن بھی کہا جاتا ہے اور مومن کو مسلمان بھی کہا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں، لیکن معنوی اعتبار سے تھوڑا سا فرق اس دونوں میں موجود ہے۔ تو ایمان کہتے ہیں دل سے مان لینے کو، دل سے ان چیزوں کی تصدیق کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یا شریعت کو دل سے مان لینا، یہ ایمان ہے۔ باقی اسلام جو ہے وہ ظاہری اعمال کو کہا جاتا ہے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان اعمال کی ادا کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں اور ان اعمال کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب ایمان اندر سے پھوٹ کر بار اعضاء میں نمودار اور ظاہر ہو جائے تو وہ اسلام بن جاتا ہے۔ تو یہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ اس کی تفصیلی بحث اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ کسی بھی تفسیر میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اس آیت کے تحت دیکھ سکتے ہیں، یا مظاہر حق اگر اردو میں دیکھنی ہے تو مظاہر حق جو مشکات شریف کی شرح ہے اس میں آپ کو اس کی مکمل بحث مل جائے گی، لیکن اتنی تفصیل سے نہیں جو آپ کو کسی
تفسیر میں ملے گی یا علم الکلام کی کسی کتاب میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ الفصل الاول